السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ عبس کے مبادیات کی طرف آپ کو متوجہ کیا تھا اور بہت ساری چیزیں آپ کو ہم نے بتلائی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ عبس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے جو ضروری مباحث ہیں لغت کے اعتبار سے اس کی طرف ہم انشاءاللہ آپ کی توجہ کو مبذول کرائیں گے۔ تو قرآن کریم کے آیات کے ساتھ ہم ترجمہ کرنے جا رہے ہیں، بغور سنے اور اس ترجمے کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ الحمدللہ بہت سے عزیز طلبہ کے ہمیں فون بھی آتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ قرآن کا ترجمہ سن بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، اللہ انہیں مبارک کرے اور بہت زیادہ سے زیادہ ترجمے کو سننے اور اس کو پھیلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آپ کو قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ خوب توفیق عطا فرمائے اور اس سعادت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نوازے۔ تو لیجئے قرآن کریم کی یہ سورہ عبس کا ترجمہ ہم کیے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى۔ وہ چین بجبی ہوئے اور منہ موڑا، عبس وتولی، وہ چین بجبی ہوئے اور منہ موڑا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک، اور آپ کو کیا پتہ، وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا پتہ کہ وہ سنور جائے۔ اس لیے پھر مزید فرمایا کہ او یذکر فتنفعہ الذکری، یا وہ نصیحت حاصل کرے پس نصیحت حاصل کرنا اس کو فائدہ پہنچائے، نصیحت حاصل کرنا اس کو فائدہ پہنچائے۔ رہا وہ شخص، اما من استغنا، رہا وہ شخص جو لاپرواہ ہے، اور مراد رؤساء مکہ، رہا وہ شخص جو لاپرواہ ہے، پس آپ اسی کے در پہ ہو گئے، آپ انت لہ تصدی، آپ اسی کے در پہ ہو گئے، حالانکہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ نہ سورے، وما علیک الا یزکی، اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ نہ سورے۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور رہا وہ شخص جو آپ کے پاس لپک کر آیا، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، يَسْعَى یہاں پر سعین کے معنی میں، اور رہا وہ شخص جو آپ کے پاس لپک کر آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، وہ یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، پر آپ اس سے تغافل برت رہے ہیں، فأنت عنہ تلہی، پس آپ اس سے تغافل برت رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا قرآن کریم نے کہ آپ ایسا بالکل بھی نہ کریں، جو آپ کے پاس سنورنے کے لیے آیا ہے آپ اس کو اپنی توجہ کا مرکوز بنائیں اور اس کی طرف خاص توجہ دیں۔ اور اس کے بعد فرمایا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، بلا شبہ قرآن کریم ایک نصیحت نامہ ہے، بلا شبہ قرآن کریم ایک نصیحت نامہ ہے، بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے،
فمن شاء ذکر، پر جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اب یہ نصیحت نامہ کس میں ہے، کیا ہے؟ تو آگے فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، وہ معزز بلند رتبہ، وہ معزز مکرمہ معزز مرفوعہ بلند رتبہ، مطہرہ پاکیزہ پاکیزہ صحیفوں میں ہے۔ یعنی قرآن کریم کس میں ہے؟ قرآن کریم خود ایک معزز ہے اور پھر بلند رتبہ ہے اور پھر وہ پاکیزہ صحیفوں میں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فی صحف مکرمۃ، وہ معزز بلند رتبہ پاکیزہ صحیفوں میں ہے، بڑے درجے کے نیکوکار لکھنے والوں کے قبضے میں ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، بڑے درجے کے نیکوکار لکھنے والوں کے قبضے میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا قتل الانسان ما اکفر، قتل الانسان ما اکفر، انسان مارا جائے، یعنی یہ تنبیہی جملہ ہے، انسان مارا جائے، ما اکفر، کہ وہ کس قدر ناشکرہ ہے، فعل تعجب ہے توبیخ کے لیے، کس قدر ناشکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو اس کی تخلیق یاد دلا دی کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا، کس چیز سے اس کو پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا من نطفہ، منی سے، خلقہ فقدرہ، پس اس کا اندازہ ٹھہرایا، ثم السبیل یسرہ، پھر زندگی کی راہ آسان کی، پھر اس کے زندگی کی راہ آسان کی۔ اور پھر فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو مارا، اماتہ پھر اس کو مارا، پھر اس کو دفن کیا، اقبرہ اس کو دفن کیا۔ پھر فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ جب چاہیں گے، پھر اللہ جب چاہیں گے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا لما یقضی ما امر، ہرگز نہیں، اب تک اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا اس کو حکم دیا، یعنی انسان نے وہ کام نہیں کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا۔ کلا ہرگز نہیں، لما یقضی ما امر، اب تک اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا اس کو حکم دیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اب اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیا تھا کرنے کا، اس کام کو اس نے نہیں کیا۔ اور وہ کام کیا تھا؟ اپنی پیدائش پر غور کر کے، اپنی پیدائش پر غور کر کے بعث بعد الموت کا اقرار کرے، بعث بعد الموت کا اقرار کرے، اور یہ کام انسان نے نہیں کیا۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پر چاہیے کہ انسان اپنے کھانے میں غور کرے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أي معنى ذلك إلى أشياء طعامه، اور نظر یہاں پر غور کرنے کے معنی میں، پر چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی چیزوں میں غور کرے کہ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اور کیا غور کرے کہ بے شک ہم نے موسلا دھار بارش برسائی، کہ بے شک ہم نے موسلا دھار بارش برسائی یا پانی برسایا، جو بھی آپ کہہ لیں۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، یعنی بسہولت پھاڑا۔ پھر اس کے بعد فرما رہے فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں غلہ، پھر ہم نے اس میں غلہ، وعنبا اور انگور، وقضبا اور ترکاری، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور، ان کھجور کے باغات وغیرہ،
मेवे फवाकिह मेवे और मज़ेदार हरी घास, और मज़ेदार हरी घास हमने उगाई। काहे के लिए? मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फायदे के लिए, तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फायदे के लिए। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला आखिर के आयतों में फरमा रहे हैं फ़इज़ा जाअतिस्साख़त यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही, कि जब कान फाड़ने वाली आवाज़ आएगी, साखा कान फाड़ने वाली आवाज़ आएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से और अपने बेटों से भागेगा। वह बनी ही, और अपने बेटों से भागेगा। क्यों? कि उस दिन लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम शअनुन युगनी, कि उस दिन हर आदमी एक हाल में होगा, एक कैफियत में होगा जो उसको दूसरों से बेनियाज किए हुए होगी। वो कैफियत या वो हाल जो इंसानों को दूसरों से अलग थलग किए हुए होंगी, बेनियाज किए हुए होंगी। और फिर आखिर में फरमा रहे हैं कि वजूह यौमइज़िन मुस्फिरतुन दाहिकतुन मुस्तबशिरा, कितने ही चेहरे उस दिन रोशन और हंसने वाले होंगे, कितने ही चेहरे उस दिन रोशन और हंसने वाले होंगे। और फिर फरमाया वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरतुन तरहकुहा क़तरा, और कितने ही चेहरे ऐसे होंगे कि उस दिन उन पर गर्द जमी हुई होंगी, गुबार जमा हुआ होगा। और कितने ही चेहरे ऐसे होंगे कि उन पर गर्द जमा हुआ होगा, गुबार जमा हुआ होगा, उन पर स्याही छाई भी होंगी, तारीकी और स्याही छाई भी होंगी। और फिर फरमाया उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, यही लोग मुनकिरीन बदकार हैं, यही लोग मुनकिरीन और बदकार हैं। तो पहले ईमानदारों का तस्करा फरमाया और अब यहाँ पर बदकारों का तस्करा किया गया है। तो ये रहा इस सूरत का आपके मुख्तसर तर्जमा। हमने यहाँ पर सिर्फ तर्जमा किया है और लुगात इंशाल्लाह दूसरी मजलिस में हम आपको बताने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपने इन आयतों का तर्जमा बगैर सुना होगा और इंशाल्लाह आप इसको याद भी करेंगे और हत्तल मक़दूर अपने साथियों को भी इसकी खबर करते रहेंगे कि कुरान करीम के तर्जमे को देखे भी, याद भी करे, महफूज भी करे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।